عبادت کا آغاز عشاء بانی کی ترتیب کی کتاب صفحہ نمبر 1 پر سے کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بات چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پولس رسول فرماتا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ تم پر رحم کرے، تمہارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے تم کو رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں تم کو مستحکم اور مضبوط کرے اور تمہیں ابدی زندگی تک پہنچائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئے ہم سب کھڑے ہوں خدا کی حمد و تعریف کرتے ہوئے۔ زبور نمبر 48، زبور 48۔
اس کا شکر کریں اس اچھے موسم کے لیے، اس موقع کے لیے کہ ہم اس کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں اور اس کی حمد و ستائش کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے؟ آج کے سفر کے لیے خداوند پاک دن کے لیے خداوند کی جتنی رائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند کو اپنے گھر میں آنے کا فضل دیا۔ خداوند اس اچھے موسم کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خداوند تمام حالات کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ خداوند اے خداوند ہم بھی جانے یہاں پہ موجود ہیں، خداوند ایک جان کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں اور خداوند سب سے بڑھ کے تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خداوند ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے۔ خداوند سامدہ ساتوں پہ آوازوں پہ مسا دے۔ خداوند جتنی جانے موجود ہر ایک جہان کو اپنے نام اور چراغ کے لیے گہرے طور پر استعمال کر۔ خداوند اے خداوند ساتوں پہ آوازوں پہ مسا دے، اپنے خادم کو چھو اور برکت دے۔ اے خداوند تیرا خادم جب ہم سے ہم کلام ہو تو وہ کلام سو گنا کر لائے اور تیرے نام جلال دے۔ خداوند کی عبادت کے شروع سے اب تک ہمارے مدد کا جہاں جہاں بھی تیرے نام کی عبادت کی جا رہی ہے، خداوند اپنے خادم کو چھو برکت دے اور کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ خداوند ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے۔ سب کچھ مانگتے تیرے بیٹے ہمارے سامنے یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئے ہم دوبارہ کھڑے ہوں اور
ابھی موقع ہے کہ ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہے، روحانی کمزوری، جسمانی کمزوری، اور خاص کر ہم ان لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے، ان کو آج یاد کریں گے کہ جو سیلاب سے متاثر ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس نہیں، اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اور ساتھ ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں گے، مسٹر گڈ حکیم، مسٹر مسز ارنسٹ جان صاحب، مسز مارتھا ایمینویل، مسز نوشین ایمینویل، مسٹر نعیم برکت، ماسٹر ولیم جیمز، شہباز، شگفتہ محمود ملک اور محمود بٹی صاحب کو بھی اپنی دعا میں یاد کریں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے ان چیزوں کے لیے جو بھی کہی گئی ہیں۔ تو فضل سے بھرا ہوا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو الفا اول آخر اور ابتدا انتہا ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں۔ اس وقت ہم سب تیرے سامنے جھکتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہمیں قبول منظور ہوا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ تیرا شکر جاتے ہیں، تو نے ہمیں زندگی دی، زندگی کی تمام تعلیم کو سنوالا، سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ کلام بخشا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں جاتا کہ ہم اللہ کے ملک میں شک نہیں پائیں۔ تیرا شکر جاتے ہیں تیرے فضل کرم رحم ترس کے لیے جو تو ہم پر قائم رکھتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں۔ آپ سے کرام خاص محنت کرتے ہیں ان بیماروں کے لیے جن کے نام تیرے خادم نے تیرے سامنے رکھے ہیں۔ خدا تو ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو شفا دے، تو شافی باغ ہے، تو زندگی اور زندگی کا مالک ہے، تاکہ سب شفا پائیں اور تیرے نام کی عزت و جلال دیں۔ آپ ہمارے ملک میں سلامتی بخشے، حتیٰ کہ دہشت گردی، شیطان کی چلاکی، کرپشن، بیماریاں، وبائیں تیرے نام جاتے ہیں۔ خاص طور پہ تمام اسلام زدگان کے لیے جو خدا اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، خدا وہ پریشان ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر، اور ان کو آنے والے وقتوں میں ہر طرح کی قدرتی آفات، زلزلوں، آندھی اور طوفانوں، سیلابوں سے بچا کر آپ سے خدا حاضر جماعت کے لیے خدا تیرا شکر جاتے ہیں جو تیرے گھر میں موجود ہیں، ایک ایک کو برکت دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ ہونا، ہماری رہنمائی کرنا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ پچھلے دنوں ہمارے قریب ہی ادھر مسز جارج، ان کے بیٹے سرفراز کی وفات پر ہم ایز اے کلیسیا، ایز خدا کے خادم، ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج اگر کسی کی سالگرہ ہے یا شادی کی سالگرہ وغیرہ ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے، ان کے ساتھ بھی ہماری دعائیں ہیں، بلیسنگز اور وشیز ہیں ہماری ان کے ساتھ۔ تو آئیں تب تک ایک زبور گا لیں، سب ٹھیک ہیں؟ آج گائیں، شکر کریں خدا کا۔
सब बैठें। आज हमारे लिए कलाम मुक़द्दस में से 3 हवाला जात हैं। पहला हवाला नोहा में से, तीसरा बाब 19 से 26वीं आयत नोहा, तीसरा बाब 19वीं से 26वीं आयत। और आज का दूसरा हवाला हबक्कूक में से है, पहला बाब पहली 4 आयात। दूसरा हवाला हबक्कूक पहला बाब पहली 4 आयात। और आज की जो अंजील की तिलावत है वो मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील में से है। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 17वां बाब 5वीं से 10वीं आयत। आज का जो पहला हवाला है नोहा का, वो इफ़रा नवीद पढ़ेगी। और जो दूसरा हवाला है हबक्कूक का, हबक्कूक पहला बाब पहली 4 आयत। कौन पढ़ना चाहेगा? नोहा उसका तीसरा बाब उसकी 19 आयत से 26 आयत तक। मेरे दुख का ख्याल कर मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदोरने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फ़ना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाज़वाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफ़ादारी अज़ीम है। मेरी जान ने कहा, मेरा नखरा खुदावंद से है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तलब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की नजात का इंतज़ार करे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। आमीन। आज की दूसरी तिलावत हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। ए खुदावंद, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा? तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊँगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा? तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कज रफ्तारी दिखाता है? क्या जुल्म और सितम मेरे सामने हैं? फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं, इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो।
انجیل مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ انجیل مقدس باب مطابق مقدس لوکا 17واں باب 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا، مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو، اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اور آپ بھی خدا کی ملکیت ہیں، بات مقدمہ کے وسیلے سے وہ ان کو ایمانداروں کے گھرانے میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ بطور مسیح کے عذاب اور خدا کی بادشاہی کے وارث بڑھتے جائیں۔ یہ ان لوگوں کا فرض اور حق بھی ہے جو اپنے بچوں کو بپتسمہ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ مسیح کی فرمان برداری کا اقرار کریں اور ہر قسم کیا وہ ایمان ہو میں ایمان رکھتا ہوں کہ پھر تو بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو چھڑک کر یسوعیت دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسا ہی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ ایسی میری بڑائی ہو۔ دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا رسول القدس کے نام میں آمین۔ اسی صبح ہمارے آسمانی باپ ہمیں کہتے ہیں پانی کی تنقید کر تاکہ پیارے خداوند ہمارے جو بیٹے ہمارے خداوند کی سنتی کا ہو، تاکہ جب اس کے وسیلہ سے اس بچی کو بپتسمہ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے حقیقی اور اپنی فتح کا نشان ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔
खुदा का खादिम होते हुए मैं शनाया को बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम पे बपतिस्मा देता हूँ। खुदा तुझे बरकत दे और अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए। हम शनाया को बापतिस्मा में दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम अपनी इस नन्ही बच्ची को तेरे सामने पेश करते हैं और मिन्नत करते हैं कि प्यारे खुदावंद इसे कबूल फरमा, ताकि तेरी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए और तमाम मसीह कौम के लिए फिर हकीकी तौर पर फख्र का वसीला बने और इसके वसीला से बहुत सारे ईमानदार जो है प्यारे खुदावंद ईमान में मजबूती हासिल करें और गैर कौम भी जिंदा खुदावंद की तरफ रजू करें। हम इस बच्ची को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में मुतफिक होकर करना चाहिए। शनाया खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रखे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। ठीक, फर्क कुछ लग रहा है आज? क्या फर्क है? आवाज़ ऊंची ऊंची बोलें। पादरी साहब को मिस कर रहे हैं। पादरी साहब इधर ही हैं जी, लाहौर के अंदर ही हैं, वारिस रोड पे। दरअसल एक खुसूसी इबादत है जिसमें बिशप आज़ाद मार्शल साहब हैं और अमेरिका से गैफकॉन के जो हेड हैं आर्च बिशप फॉली बीच आए हुए हैं, तो उनके साथ आज सेंट्रल चर्च के अंदर इबादत है, तो पादरी साहब उधर गए हुए हैं। लेकिन पादरी साहब की तरफ से आप सबको सलाम और प्यार। और आज का जो कलाम है, मैं जो 3 हवाले पढ़े गए हैं, अगर आपने देखे हों तो इसमें वही सवाल पुराना जो मेरा है, क्या आपको नज़र क्या आता है कि जो 3 हवालों के अंदर कोई चीज़ ऐसी है, क्या चीज़ नज़र आ रही है? आज ज़रा पुराना अहदनामा खोलते ना। पुराना अहदनामा मेरे ख्याल में हम पुराना अहदनामे को पढ़ते नहीं हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। हम नए अहदनामे को ज़्यादा पढ़ते हैं, इसके ऊपर कलाम भी ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन बड़ों ने जैसे फरमाया, साजा ने, कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा के होंठ हैं जिनसे वो हमारे साथ क्या होता है, मुखातिब होता है, हम कलाम होता है। तो अगर हम जो होंठ है उसका एक हिस्सा ना हो तो क्या वो कलाम कर सकता है वो? तो पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, इन दोनों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको समझना भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज का जो पहला हवाला था वो था नोहा में से। अब नोहा का जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, क्या है, कोई बताएगा? जी, नोहा जो लफ्ज़ है ना, बड़ा ख़राब माना जाता है। मतलब वो दुख और तकलीफ़ का जो है बयान करता है। नोहा करना तब इंसान नोहा करता है जब वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो, जब उसे कुछ ना नज़र आ रहा हो, हालात बहुत ज़्यादा सख्त हों, तो वो नोहा करता है, वो आहोजारी करता है। अब जो नोहा ये लिखा गया यिर्मयाह नबी ने, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा भी आपने पढ़ा है, तो इसके अंदर अगर हम देखें हमें क्या नज़र आता है नोहा में से, कि वो दुख के अंदर मुब्तला है, अपना इजहार दुख का कर रहा है, नोहा कर रहा है, शिकायत कर रहा है एक किस्म की कि ये क्यों हुआ। और अगर हम देखें जब ये किताब लिखी गई तो जो बनी इसराइल थी वो कहाँ पे थी? अस्सीरी के अंदर थी। आजकल के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं, ईमानदारों के लिए मुश्किलात हैं।
तकलीफ़ें हैं, उधर भी तब भी इसी तरह के कुछ हालात होंगे। असीरी में थे, वो खुल के खुदा की परस्तिश और तज़ीम नहीं शायद कर सकते होंगे, जैसे आप इधर चर्च में बैठे हैं। शायद उधर कोई बिल्डिंग ना हो, शायद पंखे ना हो, उधर शायद एसी ना हो। तो उन मुश्किलात के अंदर भी जो है खुदा का खादिम अब खुदा से शिकायत कर रहा है और रो रहा है, नोहा कर रहा है। अब उस हालात के अंदर भी वो कैसे हैं ये भी देखने की ज़रूरत है हमें। बनी इसराइल असीरी में क्यों गया? क्या कहते हैं आप, क्यों गया होगा? नाफरमानी की थी, नाफरमानी की, गुनाह में चला गया। पुराना अहदनामे की और किताबें जो नोहा से पहले हैं, यिर्मयाह, नबी, कशीफ और बाकी दूसरी आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदा कितना मेहरबान है। बनी इसराइल ने कितनी दफ़ा गुनाह किए, कितनी दफ़ा नाफरमानी की, लेकिन खुदा ऐसा खुदा है कि जो अपनी रहमत करता है, शफ़क़त करता है उन पर, अपने लोगों के ऊपर माफ़ कर देता है हर बार। लेकिन फिर भी जो उसकी कौम है, जो बनी इसराइल है, इधर उधर निकल जाती। तो उसका क्या हुआ, क्या फिर नाफरमानी का नतीजा क्या निकला? असीरी में आ गए। हमें भी कोई चीज़ किसी से मना करे ना कि यार ये चीज़ नहीं करनी, इसका नुकसान होगा, तो हम शायद नहीं मानते, मैं नहीं मानता। लेकिन जब उस मुश्किल में पड़ जाते हैं फिर समझ आती है, फिर पता चलता है, फिर हमारे भी दिल से वो निकलती आवाज़, यार काश मैं सुन लेता पहले ये वाली बात, ये मैं मान लेता तो मैं बच जाता। लेकिन इधर पूरी कौम की बात है, पूरी बनी इसराइल कौम असीरी के अंदर। लेकिन जब हम ये किताब पढ़ते हैं नोहा, इसके अंदर पहले हिस्से में आप देखें कि नोहा खुदा का खादम शिकायत कर रहा है, लिख रहा है कि बस कर दे, बहुत हो गई है, और आगे जाके शुक्रगुजारी भी करता है। अब दूसरा हवाला जो हमारे लिए पढ़ा गया वो किस में से था? हबक्कूक में से। हबक्कूक के अंदर अगर आप देखें तो ये खुदा का बंदा हबक्कूक नबी ये भी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? शिकायत कर रहा है। ये शिकायत कर रहा है। दो शिकायतें होगी दो शिकायतें, दो खुदा के खादमीन है, शिकायत कर दी। अब जो नोहा के अंदर है वो शिकायत का क्या मतलब है? शिकायत का भी फ़र्क अंदाज होता है ना। मैं आपसे शिकायत करूँ किसी चीज़ पे करूँगा, ये दो किस्म की शिकायतें हैं। नोहा के अंदर हमें शिकायत मिलती है कि तू हमसे दूर है, ठीक। और हबक्कूक क्या कह रहा है कि मैं रोता हूँ, चलाता हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं सुनता। पढ़ लें ये क्या लिखा है, पहली 4 आयत हैं, इसमें क्या लिखा है दोबारा अगर इस पर गौर करें तो, ऐ खुदावन मैं कब तक नाला करूँ, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा, मैं तेरे हुजूर कब तक चलाऊँगा कि जुल्म जुल्म और तू ना बचाएगा। क्या हालात चल रहे हैं आजकल के आपके इर्द गिर्द? खबरों का शौक़ है ना आप में से काफ़ी लोग खबरें देखते होंगे। क्या चल रहा है? इसराइल फ़लस्तीन की जंगबंदी होने लगी है। 20 पॉइंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिए हैं, 20-21 जो नुकात हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जंग अज़ीम का ख़तरा है। हर मुल्क अपने साथ एटमी हथियार लेके फिर रहा है, एक बटन की मार है। किस तरह के हालात हैं? अब आप अपने इलाके में देख लें, अपने मुल्क में देख लें, ईमानदारों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अब दूसरे जाके मुमालिक में देख लें, ईमानदारों के साथ क्या सलूक हो रहा है। चलें दूर ना जाएं, हमारे अंदर ही एक लड़ाई चल रही है, हमारे अंदर ही एक वहशत चल रही है। हमें अपने से खतरा है। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि इंसान को किसी चीज़ से खतरा नहीं, उसको अपने आप से खतरा है ज़्यादा। हमारे अंदर भी लड़ाई है, जंग है, कोई पता नहीं वो कब लावा जो अंदर पाल रहा कब फूट पड़े। मुश्किलात के अंदर हैं हम,
اور کبھی ہم سوچتے ہیں کہ باہر جائیں ادھر لڑائی ہے, ادھر جائیں لڑائی ہے. کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کہ ہمارے اندر بھی لڑائی ہے. پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں تو خدا سنتا نہیں ہے. پھر ہم بھی حبقوق کی طرح کیا کہتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. پر تھوڑا سا پیچھے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر میں آیا کیوں, پڑا کیوں میں جو نوحہ کر رہا ہوں, خدا میری آواز نہیں سن رہا, یا پتہ نہیں خدا دور چلا گیا, دعائیں نہیں سنتا. دعا کے اندر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بخور کی مانند. تو بخور دیکھیں ادھر میرے خیال میں چرچ میں بھی ہم چلاتے ہیں. کیا کیسے اٹھتا ہے دعا؟ آج ہم نے اپنے آپ کے اندر یہ سوال رکھنا ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم شکایت لے کے اگر جاتے ہیں خدا کے پاس, شکوہ کرتے ہیں, شبہات ہیں ہمارے دماغ میں, کنفیوژن ہے, ایمبیگوٹیز ہیں, کیوں ہے, کس وجہ سے ہیں؟ پھر ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ پھر ہم کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہمارے اوپر ہزار ثانی آ رہی ہے, اس وجہ سے جنگ کا خطرہ ہے. ہم کتنے ایماندار ہیں. خود آپ نے, یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ. اتوار کی عبادت تو ہوتی ہے, اتوار کے بعد بھی ہر روز عبادت چلتی ہے کہیں نہ کہیں. پھر بھی حالات میرے نہیں خیال میں پاکستان میں کچھ زیادہ تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں ایمانداروں کے لیے. ہمارے پاس 2 یا 3 ایسے جابس تھی جس میں لوگ جاتے تھے زیادہ, میڈیکل کی فیلڈ میں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں. پرانا ایک تصور تھا, پرانے مشنریز آئے تو انہوں نے ہاسپٹلز بنا دیے, اسکول بنا دیے, یونیورسٹیز بنا دی. ابھی کیا ہے, ابھی بھی یہی رجحان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کوئی سنے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا کہیں کوئی ہمیں سپورٹ کرے, ہماری آواز سنے. لیکن کیسے رہنا ہم نے وہی ہے. پڑھائی دیکھ لیں کتنی ہے, اپرچونٹیز اتنی آتی ہیں, کام اتنے آتے ہیں, لیکن ہم جو ہے ایمان سے کوئی کام نہیں کرتے. ہم اس کے اندر بھی پہلے کسی ٹائم میں جو مسیحی ہوتا تھا اس کی جو شہادت تھی وہ بڑی صحیح پکی مانی جاتی تھی, اس کی گواہی پکی مانی جاتی تھی. آج مجھے بتائیں, میں آج بھی یہ صبح نیوز دیکھ کے آ رہا ہوں کہ یہ کوئی کرسچن لوگ تھے, ان کے اوپر کوئی مطلب فائرنگ ہوئی, آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ, لڑائی جھگڑا. اب بتائیں ہماری کیا اوقات رہ گئی؟ خدا سے ہم دوری تو بنا لیتے ہیں, بعد میں شکوہ بھی ہم نے اس سے کرنا ہے کہ تو دور ہے, ہماری دعائی نہیں سن رہا, ہمارے حالات ہی نہیں بدل رہے. جو قوم اپنے حالات بدلنا نہیں نہ چاہتی, اس کے حالات نہیں بدلتے. آپ تو ایماندار لوگ ہیں, آپ کے لیے تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب لی, لیکن تیسرے دن مردوں میں سے ادھر ہم نوحے کرتے ہیں, دعا کریں کہ جی شکوہ یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا. کبھی ہم نے اپنے آپ کو آزمایا نہیں, دیکھا نہیں. ایمان کمزور رہ جاتا ہے. دعائے ربانی کے اندر ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش سے بچا, کیا کہتے ہیں, برائی سے بچا. آزمائش کون سی ہے؟ کسی چیز کا لینا دینے والی آزمائش نہیں ہے, ایمان کی آزمائش بھی ہے. آپ روز اپنے اندر ایک ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ کیسے لڑ رہے ہیں؟ باہر جائیں گے جس طرح ہمارے پڑوسی کرتے ہیں اسی جیسا کام ہم شروع کر دیتے ہیں. ہماری گواہی کدھر ہے؟ ہماری زندگیوں سے ہمارے منجی کا نام کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو جب اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے, آپ کہتے ہیں جی مسیح ہمارے لیے, میرے لیے آیا, میرے لیے یا میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھایا. گیت سارے گائیں گے, اندر والی بات نہیں ہے. پھر نوحہ
پھر شکایت، اے خدا ہماری تو سن ہی نہیں رہا، یہ نہیں ہو رہا. پھر ایمان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، اور پھر جب ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں تو وہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. چھڈو یار کی گرجے جانا ہے، رب سنتا ہی نہیں ساڈی دعا کی کرنی ہے، نہیں سنتا ساڈی. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک ٹائم آیا تھا میں بھی ایسے تھا، نہیں ہوتا تھا، میں بھی نہیں کبھی چرچ جاتا تھا کہ ہوتا تھا یار دیکھ لیں گے کل دیکھ لیں گے، نہیں. پر اس کی ایسی رسی پھر اس نے باندھی ہے نا، پھر کھینچ کے لے آیا ہے. یہ آج بھی رسی پہنی ہوئی ہے، یہ رسی. تو آپ کے ساتھ بھی ایسی ہے. میں تو معاف کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے. پھر اب تیسری جو تلاوت ہم نے دیکھی وہ ہے کس میں سے؟ لوکا میں سے. اب مقدس لوکا کیا لکھتے ہیں؟ مجھے صرف پہلی کوئی جو آیات ہیں وہ گھر جا کے آپ سارا اس کا مطالعہ کر لیں، لیکن میں صرف 5ویں اور 6ٹھی آیت لکھا ہے کہ جی اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. کیا بڑھائے؟ اتوار کے بعد گھروں کے اندر بھی عبادتیں ہوتی ہیں، باقی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کس لیے ہوتی ہے؟ کہ ہمارے ایمان کو تقویت پہنچے، ایمان ہمارا مضبوط رہے، ٹھیک رہے. خداوند یسوع مسیح کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کو. تو یسوع مسیح نے آگے سے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں وہ کتنا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ. اچھا اب سوال وہ آ گیا اس کے اوپر بھی، میں بڑا صحیح خراب قسم کا اسٹوڈنٹ ہوں. سوال آ گیا نا، ایمان کو رائی کے دانے سے مشابت دی گئی ہے. رائی کا دانہ کدھر، ایمان کدھر؟ ایمان کو کوئی ماپ کر سکتا ہے، میئر کر سکتا ہے؟ کتنا ہوگا؟ 2 فٹ، 5 فٹ، 10 فٹ؟ کلو کے حساب سے 200 کلو، 300 کلو ایمان. رائی کے دانے کے مانند خدا نے کہہ دیا، خداوند نے کہ رائی کے دانے کی مانند اتنا سا بھی، اتو سا چھوٹو سا، اتنا سا ایمان رکھو. کیا ہے؟ رائی کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس کو توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر کدھر جائے؟ توت کا جو درخت ہے ہلکا ہوتا ہے، بتائیں لگاؤ کہیں کاٹ سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں، مضبوط جڑوں کے اندر اسے کھاڑ نہیں سکتے ایزی. یا تو اس کو پھر کاٹنا پڑے گا، یا پھر مشین وغیرہ یا دوسری چیزیں استعمال کر کے اسے کرنا پڑے گا. لیکن ادھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اتنا سا ایمان ہو رائی کے دانے کے برابر. تو اسے کیا ہے؟ تو سمندر میں پھر وہی بات آ گئی ایمان والی. ایمان اب کیسا ہو؟ ایمان سے تو ہم لڑ رہے ہیں، ایمان سے تو ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہماری خدا سن ہی نہیں رہا. گڑبڑ ہے نا. وہ کمپیوٹر کے اندر ہم کہتے ہیں نا ان پٹ ڈالو تو آؤٹ پٹ آتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے آؤٹ پٹ آتا ہے. تو ان پٹ ہی آپ کا جب کوڈنگ ہی خراب ہو، اس کو پرومپٹ ہی نہیں صحیح دیا ہو، تو رزلٹ کیا آئے گا؟ تو آج کل یہی بڑا چل رہا ہے نا، پرومپٹ چل رہے ہیں چیٹ GPT کے، پرومپٹ ڈالو جیسے ہو جائے گا. تو پرومپٹ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ کمپیوٹر بھی سوچ ہی پہ جائے گا یار کی پرومپٹ پایا ہے، سمجھو باہر ہے. تو آپ ایمان سے جب دعا ہی نہیں کرتے صحیح، آپ کا ایمان ہی نہیں ٹھیک، اور پھر اسے کہتے ہیں شکایت کریں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. جی ٹھیک، ظلم ہو گیا ہے، شریروں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے، وہ صادقوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، زیادتی ہو گئی جی ساڑھے نال. پھر وہ آپ کو بھی اوپر پھر شریر ہی لے کے آئے گا. بنی اسرائیل کو دیکھ لیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، وہی رستے تے آ جا، سیدھا ہو جا. رسی پائی سی نہیں، چھڑا کے نکل گئے. کیا ہوا حال؟ پھر ادھر جا کے کدھر کہاں پہ سیری میں گئے تھے؟ بابل گئے تھے نا. پھر کی کہتے سن؟ پھر وہ کیا کہتے تھے بابلی نے؟ گاؤ اب تعریف کرو. وہ آج زبور 137 بھی تھا، لیکن اس کو میں نے چھیڑا نہیں، کیونکہ میرے خیال میں کوائر کو شاید وہ نہیں آتا ہے، وہ کسی دن وہ بھی گانا ہے.
پھر کیا کہتے تھے انہیں کہ گاؤ جی بابلدیاں نہراں تے گاؤ کرو شکر. آپ تو لکی لوگ ہیں, ہم لکی لوگ ہیں, خدا کی تعریف کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا ہے, آرام سے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ موسم بھی اچھا ہے, پنکھے وغیرہ لگے ہیں, اے سی لگا ہے, سکون سے. ان کا حال دیکھیں ذرا, سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا حال ہوگا ان کا. انہوں کہتے تھے بھائی کرو ہاں عبادت اب, لیکن اس میں بھی امید ہے. کیا امید ہے؟ خدا نے بچایا تھا کہ نہیں, پھر نکالا تھا کہ نہیں, سیری سے نکالا تھا کہ نہیں. ابھی نوحہ پڑھنے, نوحہ کے اندر پھر وہی بات کہ ایک دفعہ تو شکایت بھی کر رہا ہے ایک طرف خدا کا بندہ, پھر دوسری طرف اس کی تعریف بھی کرتا ہے, اس کی عظمت کی بھی شکر کرتا ہے. یہ آیت دیکھ لیں کون سی ہے, 23ویں آیت ہے نوحہ کی. اس میں لکھا ہے وہ ہر صبح تازہ ہے, تیری وفاداری عظیم ہے. میری جان نے کہا میرا نجر خدا ہے, اس لیے میری امید کس سے ہے؟ اسی سے ہے. ہر روز صبح نئی صبح ہوتی ہے, ہر روز خدا آپ کو بخشتا ہے, مجھے بخشتا ہے, سانسیں دیتا ہے. ہم کبھی شکایت کرتے نا, نیگیٹو چیز کو زیادہ لے لیتے ہیں, پازیٹیو چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں. آج اب صبح سارے اٹھے ہیں نا, میں بھی اٹھا صبح, کتنوں نے دعا کی ہوگی کہ شکر ہے خداوند تو نے رات نیند اچھی بخشی اور صبح دکھائی ہمیں. ہم نے دعا شروع یہ کرنی ہے کہ اے خدا تو اے کام نہیں میرا ہو رہا, اے کام کر, میری کمیٹی نہیں نکلتی, کمیٹی کڑا سے میرا ویزا نہیں لگتا, میں باہر نہیں جا رہا. یہی دعائیں ہیں, میں کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اسی طرح کی چیزیں. کیوں؟ ہمارے دعاؤں کے اندر وہ اثر نہیں ہے, رائی کے دانے کے برابر. پھر جب وہ جواب نہیں دیتا, پھر ہم گریا کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جا بھی ایسے نہیں کرتے, جا نہیں مانتے, نہیں جانا گرجے تو نہیں جانا. ابھی ہم یہ تینوں حوالے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو گھر جا کے ذرا اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا. کوئی اور بھی چیز اگر ملتی ہے تو مجھے بھی بتانا, میں بھی سیکھتا ہوں نا آپ سے. کہ صرف پادری ہوں صرف کلام دین لئی سیکھتا نہیں, سیکھتا ہے. پادری کی لائف بھی شروع سے آخر تک سیکھنے کے لیے ہے, وہ بھی سیکھتا ہے, آپ لوگوں سے سیکھتا ہے, ارد گرد سے سیکھتا ہے. اب تینوں کا میں آپ کو ایک سینٹینس میں بتانے لگوں. 3 حوالہ جات جو ہوئے ہیں, پڑھے گئے ہیں, اس کے اوپر جو کلام دیا ایک لائن میں بتانے لگوں. پہلا کس کا تھا حوالہ, کہاں سے تھا؟ نوحہ میں سے. نوحہ کے اندر خدا کہاں دکھائی دیتا ہے؟ دور, سونی نہیں رہا. ٹھیک. دوسرا والا کدھر سے پڑھا گیا؟ حبقوق. حبقوق کے اندر خدا کہاں ہے؟ خدا کو سنائی نہیں دیتا, خدا دکھائی نہیں دیتا, پھر خدا کو. لیکن امید کیا ہے آپ کے لیے؟ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, کہ آپ لوگوں نے تو خدا دیکھا ہے, خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ, آپ کے اندر ہے. تو جو خدا دور تھا اور جو سنتا نہیں تھا وہ آپ کے کلام مجسم, پاک روح آپ کو دے دیا گیا ہے. پاک روح کدھر ہے؟ اب کہیں کہ خدا میری دعا کو سنتا نہیں اور قبول نہیں کرتا, یا پتہ نہیں وہ دور ہے, کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے نا دور. یہ 3 حوالے ہیں. ایک سینٹینس میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو خدا دور تھا, جو کہتے تھے کہ نہیں سنتا, وہ آج آپ کے اندر ہے, میرے اندر ہے. دعاؤں کو بھی سنتا ہے, قبول بھی کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان. اور میں امید کرتا ہوں, اور میری کبھی امید ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا جو ہے کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیاں تبدیل کرے, آپ کا ایمان کا میرٹ ٹھیک کرے, اور آپ بھی سمجھیں کہ خدا اور جو پاک روح ہمارے اندر اس نے دیا ہے, دور نہیں ہے خدا. کان بھی نہیں, خدا کے کان نہیں ہے, سنتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے ادھر ایمان سے. میری امید ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے آپ کو خدا برکت دے.
اور آپ اس کلام کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ شریروں کے قہر سے بچیں. آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہوں، ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے حالات ٹھیک ہوں، جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہے، افراتفری ہے، جنگ و جدل ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ادھر امن اور ایمان ہو، کیونکہ وہ امن کا آمین. تھینک یو. کوئی بھی اس کلام کے لیے آپ میں سے دعا کر سکتا ہے؟ آپ کے وسیلہ سے ان لوگوں نے بھی برکت پائی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. میرے بچے کے لیے اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس کو اور زیادہ اپنے گھر میں لے جانا اور اس کا اپنے پاس پر نازل فرمانا تاکہ میرے پاکلام کو بہتر سے بہتر طریقے سے میرے لوگوں تک اس کی سچائی کو پہنچا سکیں، تاکہ وہ لوگ میرے بیٹے یسوع کو اپنا شخصی نجات اللہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائی. بائے پر سے برکت دیتے ہیں میں لوگ تیرے حضور میں بیٹھے ہیں، سب کی مدد کی ہوئی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے کلام کے وسیلہ سے اور ہم ہمیشہ جب تک ہمیں زندگی دیتا ہے تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم زندہ رہیں، ایمان میں مضبوطی حاصل کریں، کیونکہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم تو کے درخت کو بھی اگر کہیں تو پہاڑ اندر میں بھی جائے ایسا ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایمان کی مضبوطی دے، شکر دے، ہمارے کام کو سنوں واپس ہوں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں میرے پیارے آمین. آئے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے ہدیے مناجاتیں خدا نال میری جان گائیں، خدا کا شکر کریں.
اے قدوس باپ، جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں، کو ہم نالائق ہیں پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں اور آج ہی سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہم کو اور ان نذرانوں کو قبول فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں، آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ سے ہمیں اور اس روٹی اور میں کی تقدیس کر کہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائے، کیونکہ تیرے وسیلے سے اے یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے، آمین۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دل عالم بالا پر لگاؤ۔ ہم اپنے آپ کو خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب اور مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم اس میں کے لیے، اس روٹی کے لیے، اس شاعر بانی کی ترتیب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری کلیسیا کے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الفاج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے خداوند تعالیٰ، تیرا ہی جلال ہو۔ بارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالمی والا کو سلام۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہاں کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی، نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی قربانی یاد کر کے ہم پر اور اپنی پوری کلیسیا پر رحم کر، اس کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس طرح تو پکڑوایا گیا، اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، لو خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اے خدا، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح، تیرے اطلاع آئے ہم بڑی دلیری کے ساتھ، جس طرح ہمارے خداوند منجی نے ہمیں سکھایا ہے، دعا میں شریک ہوں۔ سب کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم نے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہیں، آمین۔ خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا۔ اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گونا گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں
کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن و خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم ایک دوسرے کو بلیسنگ دیں، دعا دیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ پادری صاحب اوپر گیلری میں بھی جائیں گے، تو جو گیلری والے حضرات ہیں وہ ادھر ہی رہیں۔ باقی میں چاہوں گا کہ آپ ایک سنگل لائن بنا کے آئیں، اس ایک سائڈ سے آئیں۔ اب جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں، تو آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے، اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے، اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں، تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں، اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدس سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو تیری اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا ابدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت تم سب پر ہمارے ساتھ رہے، آمین۔